Welcome to Suleiman Talks. The brave, the bold, the courageous, curious to discover the unknown. Welcome Suleiman Talks. Subscribe and share. God and Myself Part 3. Conversation with God. Welcome to Suleiman Talks. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. صدق اللہ العظیم. دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بچوں، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے صفات کیا ہے؟ اسلامک پرسپیکٹیو، اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے، تاکہ دوسرے مذاہب نے اپنے اپنے معبود کو جس انداز میں لیا ہے اس سے کمپیئر کرنا آسانی ہو جائے، کیونکہ اسلام ایک واحد مذہب ہے جو ہر چیز کو الگ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے. اسلام کا بنیادی فیصلہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے میسنجر ہیں، پیغمبر ہیں. بس تو اسلام کو سامنے رکھیں، اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری تحقیق کریں گے، ایک بھی اسپیکٹ خالی نہیں چھوڑیں گے، ہر طرح سے مکمل تحقیق کر دیں گے. کمپلیٹ ریسرچ اباؤٹ دا ٹاپک آف ہو از گاڈ. نو پرابلم. کم سے کم 12 ایپیسوڈ ہوں گے، 12 episodes, 12 parts may go. Inshallah, we will try to condense the matter. تو بات ہو چکی تھی کہ اللہ کے تھوڑے سے باتیں ہو گئے. ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا واقعہ سامنے آیا، اور اس میں بتایا گیا کہ کوئی نہ کوئی تو چاہیے جو ہر چیز کو وجود دے سکے. اب آگے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں. تو سب میں پہلی بات اللہ کے تعلق سے، خود اللہ کی زبانی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کچھ کہا وہ سامنے رکھیں گے، اور اسی سے اس کی معرفت حاصل کریں گے. معرفت کے معنی ہے پہچان. اللہ کی پہچان کریں گے خود اس کے الفاظوں سے. تو سب میں پہلے ہم لوگ آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں. اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے، نہیں پکڑ سکتی اس کو اونگ نہ نیند. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. ایسا کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اجازت سے،
جانتا ہے جو کچھ خلقت کے روبرو ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ سب گھیرے ہوئے ہیں، اور وہ سب گھیر نہیں سکتے کسی چیز کا اس کی معلومات میں سے مگر جتنا کہ وہی چاہے۔ گنجائش ہے اس کی کرسی میں تمام آسمانوں اور زمین کو، اور گنا نہیں اس کو تھامنا ان کا، اور وہی ہے سب سے بدتر عظمت والا۔ تو یہ تھا آیت الکرسی۔ اس آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق سے 17 باتیں بتائی ہیں۔ بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہے اس کا، تو اگر سے اس کو دیکھنے بیٹھے تو بہت سی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو پہلے اس کا انگریزی میں معنی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ None has the right to be worshipped but Allah. Hayyul Qayyum, the ever-living, the one who sustains and protects all that exists. Neither slumber, ونگ جسے ونگ کہتے ہیں, nor sleep overtakes him. To him belongs whatever is in the heaven and whatever is on the earth. Who is he that can intercede with him except with his permission? He knows what happens to them, that means his creatures, in the world, and what will happen to them in the hereafter, that means akhirah. And they will never compass anything of his knowledge. اللہ کے خزانوں میں سے, اللہ کے علم میں سے کوئی بھی چیز بغیر اس کی اجازت کے کوئی حاصل نہیں کر سکتا. And they will never compass anything of his knowledge except that which he wills. His kursi extends over the heavens and the earth, and he feels no fatigue in guarding and preserving them. And he is the most high, Ali, and he is the most high, the most great. This is the verse from Surah Baqarah 255 ayat. It is commonly known as Ayatul Kursi. اس میں اللہ تعالیٰ نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہم لوگوں کو سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کوئی بھی کریچر سے کسی بھی حالت میں ریزمبل نہیں کرتا. کریٹر از ڈفرینٹ, کریشن از ڈفرینٹ, بٹ فار دا کریشنز واٹ ایور دا کامن ٹرمینالوجی وی یوز, جو بھی ہم لوگ کامن صفاتیں بیان کرتے ہیں, جیسے فلانا سو رہا تھا, فلانا اونگ رہا تھا, فلانا کھانا کھا رہا تھا, فلانا واک پہ جا رہا تھا, فلانا پانی لا رہا تھا, فلانا موبائل فون اٹینڈ کر رہا تھا, فلانا کار چلا رہا تھا. ایسے صفاتی باتیں ہیں. وہی صفاتی باتیں سمجھ میں آنے کے لیے ہم لوگ
اللہ کی صفاتوں میں بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آیت الکرسی میں سب میں پہلی بات یہ بتاتا ہے کہ وہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں کائنات میں۔ جہاں تک ہمارا علم جاتا ہے، جہاں تک ہمارا نالج جاتا ہے، جہاں تک ہماری نالج کی دوڑ ہے، وہاں تک کوئی اور کریٹر نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی وہ کریٹر ہے جس نے سب کو کریٹ کیا ہے۔ اس نے اپنا جیسا کسی اور کو کریٹ نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اس آیت میں، پاورفل آیت میں، قرآن میں فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہوا، there is no one to be worshipped but اللہ سبحانہ و تعالیٰ alone، اللہ تبارک و تعالیٰ alone، he should be worshipped، nobody else۔ پھر وہ کہتا ہے زندہ ہے، he is from the beginning، immortal ہے، اسے کبھی موت نہیں آتی، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ باقی جو بھی کریشنز ہے ان کو آج نہیں تو کل مرنا ہی پڑے گا۔ تو اللہ جسے چاہے اسے پیدا کرے، اللہ جسے چاہے اسے موت دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت آ نہیں سکتی۔ اور وہ کہتا ہے سب کا تھامنے والا ہے، فار ایوری ون ہی از کیچنگ دیم، وہ سب کو بیلنس میں رکھا ہوا ہے، اور سب کو اس کی جو چیز چاہیے تھی، اس کی جو ضرورتیں ہیں، اس کو پہنچانے والا ہے، اس کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ ہی پورا کرنے والا ہے اور کوئی نہیں پورا کر سکتا، وہ سب کو تھامنے والا ہے، نہیں پکڑ سکتی اس کو۔ اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلے کر دیتا ہے، جو بھی چیزیں اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اللہ جو بھی چیزیں نمودار فرماتا ہے، زیرو سے ایوری تھنگ کم انٹو ایگزسٹنس، اوریجن میں آ جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے۔ جس کا کوئی وجود نہیں تھا وہ خود بخود وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ کرتے ہوئے بھی اللہ تھکتا نہیں ہے، اور نہ اللہ کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ یہ انسان کی صفاتیں ہیں، انسان تھک جاتا ہے، اونگنے لگتا ہے، سونے لگتا ہے، مگر اللہ کی ذات ایسی ہے، وہ ان دونوں چیزوں سے پاک اور صاف ہے۔ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی سوتا نہیں، اللہ تعالیٰ کبھی اونگتا بھی نہیں، تھکتا بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کلیئر انڈیکیشن دے رہا ہے کہ یو شوڈ ناٹ امیجن می ایز یو آر، انسانوں کی طرح تو میں ہوں ہی نہیں کہ مجھے بھی نیند آ جائے، مجھے بھی تھکاوٹ ہو جائے، مجھے بھی اونگ آ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے واٹ ایور یو سی، واٹ ایور یو ہیئر، جو بھی تم سنو گے، جو بھی تم دیکھو گے اس زمین پہ اور زمین سے آسمان کے بیچ میں، زمینوں اور آسمان، اور اسلام کے طرف سے آسمان پہ فرشتے رہتے ہیں، آسمان پہ فرشتے رہتے ہیں، جو انبیاء ہیں وہ رہتے ہیں۔ معراج کا واقعہ ہے، اس کو سن لیجئے، سمجھ میں آ جائے گا۔ تو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان، اور آسمان اور زمین کے نیچے اور زمین کے اوپر جو کچھ بھی تمہارے نالج میں ہے وہ سب اسی کا ہے۔ دیٹ مینس ہی از دا اونلی کریٹر فار آل آف دوز تھنگس۔ سورج دیکھ رہے ہو، وہ بھی اللہ نے پیدا کیا، اور چاند دیکھ رہے ہو، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ستارے دیکھ رہے ہو، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ہوا میں جتنے پرندے اڑتے ہیں ان تمام پرندوں کو اللہ نے پیدا کیا، زمین پہ جتنے جاندار چلتے پھرتے ہیں، سوتے اٹھتے ہیں، ان سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے، کن فیکون، اسی نے سب کو پیدا کر دیا۔ وہ کہتا ہے ہو جا، اور وہ چیز نمودار ہو جاتی ہے۔ اور وہ جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا تھا، آج کیا ہو گیا، اور آگے کیا ہونے والا ہے، سب اس کے نظر میں ہے، سب اس کے حکم میں ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے کہ کب کیا ہونے والا ہے اور کیا پیش آنے والا ہے، سب اللہ جانتا ہے۔
جانتا ہے جو کچھ خلقت کے روبرو ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور آدمی کیا کر چکا ہے، اور آدمی آگے کیا کرنے والا ہے، اور آدمی اس وقت کیا کرنے والا ہے، ہر بات سے باخبر سرکل میں نہیں لے سکتے، اسے دائرہ نہیں کر سکتے، اسے خوابوں میں نہیں لے سکتے، اس کی تحقیق کے اندر گھس نہیں سکتے جب تک وہ خود اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مگر جتنا وہ چاہے، گنجائش ہے اس کی کرسی میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دائرہ بنایا ہے، یہ دائرہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اس کے اندر ساتوں آسمان، ساتوں زمین، ہر کوئی چیز جو یونیورس میں کہتے ہیں ہم لوگ، یونیورس is filled with galaxies, millions of galaxies, and this sun and moon and all the planets including earth is one galaxy. So there are millions of galaxies. Almost all of them are inside the circle of kursi. کرسی وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا دائرے کی شکل میں، اور وہ دائرہ سب کو اندر لیے ہوئے ہے، اور اس کو کچھ بھی ویٹ نہیں ہوتا، کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی ان تمام کو تھامنے میں، کیچ کرنے میں، بیلنس کرنے میں، مینٹین کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی تھوڑا سا بھی تھکان وغیرہ نہیں ہوتا۔ He is not something to be compared like human beings. He is all powerful. He is the creator. Nobody can resemble him, and there is no one like him. اور he is سب سے بدتر۔ There is no one to reach to the level or heights of him. He is most high اور عظمت والا ہے، اسی کے لیے سب طرح کی عزت، اسی کے لیے سب طرح کی میجسٹک ہے۔ تو یہ تھے صفات اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی صفات آیت الکرسی میں بتاتے ہیں کہ وہ کیا ہے، کیا ہے۔ تو اس میں جو 3 چیزیں ہیں وہ جاننے کے کہ there is no one like Allah، اور nobody should be worshipped other than Allah، and he is never ever، اونگتا ہے نہ سوتا ہے۔ یہ انسان کی خصلتیں ہیں، یہ خصلتیں اللہ میں نیور ایور فاؤنڈ، ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا ذات ہے، ایسی پرسنالٹی ہے، ایسا مقام رکھتا ہے جو انسانوں سے اور انسانوں کی سوچ سے بلند ہے، اعلیٰ درجے کا ہے۔ It should never be compared with respect to any of the human forms, neither male or female. اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک ذات ہے، سبحانہ و تعالیٰ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ He is all powerful۔ تو یہ تھا آیت الکرسی۔ اب ہم لوگ بات کریں گے سورہ اخلاص۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک ایسا چیپٹر ہے قرآن کے اندر جو پورے طریقے سے ہر ایک ایلیگیشن، ہر ایک طرح کا سملرٹیز، ہر ایک طرح کا ریزمبلنس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے with respect to human gods اور goddesses۔ تو یہاں پہ بتاتا ہے کہ he is all alone, nobody is there, no integer is associated with him, because there is no comparison, there is no resemblance, none to be compared or none to be given resemblance۔ کسی طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی طریقے کو بھی سامنے لا کے ٹھہرا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نہ تو تم تصور ہی کر سکتے ہو کہ اللہ ایسا لگتا ہے، نہ ہی امیجن کر سکتے ہو۔ تو اس چیپٹر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے
none is there. Qul huwallahu ahad. He is all alone. وہ اکیلا ہے, اس کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں ہے, کیونکہ he himself is a creator. When he has not created anybody that resemble to him, how you are going to get more than one? So he all alone. Then he will say, Allahu Samad. There is no need for him. Nothing is needed. پانی چاہیے, رزق چاہیے, کھانا چاہیے, اٹھنا چاہیے, بیٹھنا چاہیے, آرام کرنا چاہیے, تھکان ہونا چاہیے, ایسا کچھ ہی نہیں ہے اس کے پاس. All defects, he is clear of all the defects. ہر طرح سے پاک ہے, اور he is not dependent upon anyone. کوئی چیز کسی کے پاس سے حاصل کرنا ہو اور کسی کے پاس سے لینا ہو اور اس کے بعد استعمال میں لانا ہو, ایسا کچھ بھی ضرورت نہیں ہے اللہ کے لیے. اللہ بے نیاز ہے. He is never ever need anything from anybody. تو this is the second characteristics feature ہے, very important ہے. He is never depend upon anything from anybody. پھر وہ کہتا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کو کسی نے پیدا ہی نہیں کیا تاکہ you may say he is the father, she is the mother. So nobody has given birth. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو کریٹ کیا ہے, اس کو کوئی کریٹ کرنے والا نہیں ہے. neither اس نے کسی کو اپنی اولاد بنایا ہے اور نہ اس کے طرف سے کوئی اولاد ہے. It rejects, total rejection, کہ نہ تو اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. اور he is لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. So he is unique. There is no way you can get similar like him. تو یہ ایک ہوگی بات. تو اس میں سے ٹوٹل ریجیکشن ہے. ہم لوگ جو امیجن کرتے ہیں کہ بھگوان ہوگا, گاڈ ہوگا, اس کو بھی بچے ہوں گے, اس کی بھی وائف ہوگی, اور جب بچے ہوں گے تو ہی may also go for urinate or he may go for something else. So اللہ تعالیٰ ہر ایسی ناپاکی چیز سے پاک و صاف ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ دیا, نہ تو اس کو نیند آتی ہے, نہ تو اونگ آتی ہے, نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے. تو یہ پورا کلیئر پکچر ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا شان ہے اس کی, کہ نہ تو تم اس کو انسانوں میں امیجن کر سکتے ہو, نہ کسی اور چیز میں امیجن کر سکتے ہو. وہ ہر طرح سے پاک اور صاف ہے, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. وہ ہمیشہ ہر وقت ایک نئی شان میں ہوتا ہے. اور اللہ جس کو اپنا نالج دے دے اور جس کو اپنا پیغام پہنچا دے, اس سے بڑی دولت کوئی اور نہیں ہے. تو یہ جو کنکلوژنس ہیں, یہ جو میٹر جو ڈسکس کر رہے ہیں ہم لوگ آیت الکرسی اور سورہ اخلاص کی وجہ سے, یہ بہت ہی یونیک پرسپشن ہے. کوئی اور کلچر, کوئی اور ریلیجن ایسا دعویٰ نہیں کرتا جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ دعویٰ کرتا ہے آیت الکرسی میں اور قل اللہ میں. یہ بات کلیئر ہو سکی کہ باقی جتنے بھی کانسیپٹ آف گاڈ ہیں, کرسچنس میں, جوس میں, سکھ میں اور ہندوازم میں, کرسچینٹی میں, ان سب میں ریزمبلنس ملتا ہے ہیومن بینگ سے. مگر اسلام میں ہیومن بینگ سے ریزمبلنس ریجیکشن ہے, امپاسبل ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کانسیپٹ آف گاڈ میں یہاں تک بات ہو چکی ہے. اب ایک بات اور ہے, وہ بھی سمجھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے, کیا ان لوگوں نے ایسے معبود بنا رکھے ہیں جن کو یہ لوگ خود زمین کی چیزوں میں جیسے مٹی, پتھر, لکڑی
اور ایسی چیزوں سے بنا کر کھڑا کرتے ہیں. سورت انبیاء اور آیت 21 سے 28 تک. تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے قرآن کے اندر، ارے تم ایسے چیزوں سے جو خود کو گاڈ بول کے پروکلیم کر کے تم لکڑی میں بناتے ہو، ایک شیپ دیتے ہو، پتھر میں بناتے ہو، ایک شیپ دیتے ہو، اور مٹی سے بناتے ہو اور ایک شیپ دیتے ہو، ایسا کو خدا بولتے ہو جو تمہاری امیجنیشن میں آ جاتے ہیں، جو تمہارے ہاتھ سے بنائے جاتے ہیں، اور وہ بھی ریسورس مٹی، لکڑی اور پتھر، ان سب چیزوں سے بناتے ہو. تو اللہ کی شان اتنی کمزور ہو گئی کہ تم لکڑی میں بھی تراش سکتے ہو، اس کو پتھر میں بھی تراش سکتے ہو، اور مٹی سے بھی بنا سکتے ہو. تو ہی از آل پیور اباؤٹ دس. تو اس کو اتنی لیول تک آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ خود کہہ دیتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ مجھے لکڑی میں بنایا جائے، میں ایسا نہیں ہوں کہ مجھے پتھر میں بنایا جائے، میں ایسا نہیں ہوں کہ مجھے مٹی سے بنایا جائے. تو سورہ اخلاص کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے، حدیث آتی ہے. اللہ کے رسول ایک کفار مکہ کے پاس ایک اپنے ساتھیوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ، جا کے دین اسلام کی دعوت دو. تو صحابہ پہنچتے ہیں اس کے پاس. وہ اپنے جگہ میں بیٹھا ہوا رہتا ہے، بڑا آدمی تھا. تو کہنے لگا کیوں بھائی، کیوں آئے تم لوگ؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، ہم آپ کا پیغام پہنچانے آئے ہیں. تو اس نے پوچھا کیا پیغام ہے؟ تو صحابہ نے کہا ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. تو وہ کہنے لگا کیا تمہارا آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بھیجا ہے یہ پیغام کے ساتھ؟ ہاں یہی پیغام ہے. تو اس نے کہا اچھا تو بتاؤ، کیا تمہارا خدا جس کی دعوت تم دے رہے ہو کیا وہ سونے سے بنا ہوا ہے، یعنی سونے کی مورتی ہے، یا چاندی کی مورتی ہے، یا لکڑی کی مورتی ہے، یا مٹی کی مورتی ہے؟ یہ حدیثوں کا مفہوم ہے، ایکسپلینیشن ہے، ورڈ بائی ورڈ نہیں ہے. تو یہ سوال کرنے لگا کو سے اس سے بنا ہوا ہے تمہارا خدا؟ کیا سونے سے بنا ہوا ہے، کیا چاندی سے بنا ہوا ہے، کیا مٹی سے بنا ہوا ہے، کیا لکڑی سے بنا ہوا ہے؟ تاکہ میں یہ اندازہ لگا سکوں کہ کون سے لیول کے لوگوں کا خدا ہے. سونے کا ہوگا تو بڑے لیول کا ہوگا، چاندی کا ہوگا تو سیکنڈ لیول کا ہوگا، لکڑی کا ہوگا تو تھرڈ لیول کا ہوگا، اور مٹی کا ہوگا تو پورا ہی گئے گزرے لوگوں کا ہوگا. تو وہ بولتے ہیں صحابہ نہیں نہیں، ہمارا خدا ایسا نہیں ہے، وہ تو نظر بھی نہیں آتا، اس کو تصور میں بھی نہیں لا سکتے. اتنی بڑی قوت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، ہر چیز سے پاک ہے. ہماری سمجھ، ہماری نظر اس کو خوابوں میں نہیں لے سکتے، اس کو بیان نہیں کر سکتے. ہاں وہ ہمیں ہمیشہ دیکھتا ہے، ہمیں ہمیشہ سنتا ہے. تو مایوس ہو کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آئے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر جاؤ، پھر دعوت دو، وہی پیغام دینا جو میں نے تمہیں دے کے بھیجا. تو پھر صحابہ لوٹ گئے. تو وہ بندہ پھر وہی پوچھنے لگا، وہی مذاق میں کہنے لگا کوسا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، لکڑی کا ہے، یا مٹی کا ہے؟ تو پھر مایوس ہو کے صحابہ لوٹ آئے. تو اللہ کے رسول نے کہا اب کی بار جاؤ اور جا کے پوچھ کے آ جاؤ کیا ہے معاملہ، بتا کے آ جاؤ، دعوت دے کے آ جاؤ. تو جب گئے تو اس بار تو اس نے تو بہت ہی حد کر دی، بہت برا کہہ کے بھیج دیا کہ جاؤ، تمہیں خود پتہ نہیں ہے کہ تمہارا خدا سونے کا بنا ہوا ہے یا چاندی کا بنا ہوا ہے یا کیسا بنا ہوا ہے. تو یہ سوال کر کے بھیج دیا اس نے. تو صحابہ مایوس ہو کے آ رہے تھے.
تو اللہ کے رسول نے پھر وہی کہہ کے بھیجا کہ جا کے پیغام دے دو. تو پیغام دینے آئے تو وہ آدمی نے بہت خراب الفاظوں میں ان لوگوں کو ڈانٹ کے واپس بھیجتے بھیجتے اپنے بھی باہر نکل گیا اپنی دکان سے. تو جیسا جیسا جا رہا تھا وہ، تو اتنے میں ایک بادل آیا، بادل میں سے ایک بجلی کڑکی اور وہ بجلی اس کے اوپر گر پڑی. تو پورا کولسا ہو گیا، وہ کوئلہ جیسا ہو گیا. اتنے میں اللہ کے رسول نے یہاں جو صحابہ بیٹھے تھے بازو، ان کو بھی خبر دے دی. وہ صحابہ دیکھنے کے لیے دوڑے دوڑے آ رہے تھے. تو یہ جو دیکھ چکے تھے وہ بھی آ رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا، کیا پیش آیا؟ تو یہ صحابہ کہنے لگے کہ ہم لوگ مایوس ہو کے آ رہے تھے، وہ بھی باہر نکلا تو ایک بادل آیا، بادل میں سے ایک بجلی کڑکی اور وہ کوئلہ بن گیا. تو یہاں پہ اللہ کے رسول نے وہی بتایا کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا. تو یہاں پہ سورہ اخلاص کی اترنے کی وجہ دکھائی گئی. سورہ اخلاص اسی طرح سے اس واقعے کو ریلیٹ کرتا ہے. اس میں کہا گیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو اللہ نے سچ کہا تھا. تو پھر یہاں پہ ایک ایسی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت ہی عجیب انداز میں فرماتا ہے، اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، اور نہ ایک خدا اپنی مخلوق کو الگ لیے پھرتا اور آپس میں لڑتے اور آخر کار ایک دوسرے پہ غالب آ جاتے. سورہ مومن میں یہ کہا گیا ہے. اور سورہ انبیاء میں ایک آیت ہے، اگر زمین و آسمان میں خدا کے سوا اور کوئی خدا ہوتا تو دونوں برباد ہو جاتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ذات ہے، جو صفات ہے، اگر کسی اور میں موجود ہوتے تو دونوں میں مقابلہ ہوتا، یا دونوں ہوتے تو ایک آسمان بناتا اور ایک زمین بناتا، ایک انسان میں مرد بناتا، ایک انسان میں عورت بناتا. یہ تقسیم ہی غلط ہو جاتی ہے. کوئی کسی چیز میں آگے ہو جاتا، کوئی کسی چیز میں پیچھے ہو جاتا، اور دونوں لڑکے مرتے. تو اللہ ان سب چیزوں سے پاک و صاف ہے. تو توحید ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی ایک ہی ذات ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کوئی ایسوسیٹ اور پارٹنر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پورا نظام یونیورس کا امبیلنس ہو جاتا ہے، کچھ بیلنس نہیں رہتا. اس لیے اللہ کی ذات ایک اور اکیلی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کوئی پارٹنر اور اس کے ساتھ کوئی ایسوسیٹ اور کوئی دوسرا گاڈ جمع نہیں کر سکتے. اللہ عالم. اور جو کچھ کہا اگر سے اس میں کچھ غلطیاں ہیں تو اللہ معاف کرے، درگزر فرمائے. اب دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یا حنان یا منان برحمتک استغیث. یا اللہ یا رحمان برحمتک استغیث. یا ذوالجلال والاکرام برحمتک استغیث. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حلیم یا عظیم یا کریم یا کریم یا کریم یا ودود. ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کا ایمان مکمل فرما، ہم سب کو ایمان کی حالت میں خاتمہ نصیب فرما، سجدے کی حالت میں خاتمہ نصیب فرما. جس وقت تو ہم سب سے راضی ہے اس وقت ہمیں موت عطا فرما. اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے جانے انجانے گناہوں کو درگزر فرما، نافرمانیوں کو درگزر فرما، معاف فرما، گناہوں کو معاف فرما.
جو کچھ مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا تیری شان شان عطا فرما۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ Suleiman Talks, welcome. Subscribe and share.